حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنی مجلس میں تشریف فرما تھے۔ اتنے میں ایک شخص آیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ سے خشک سالی کی شکایت کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کو استغفار کی تلقین کی۔ کچھ دیر بعد دوسرا شخص آیا، اس نے امام صاحب سے بے اولادی کی شکایت کی۔ آپ نے اس کو استغفار کی تلقین کی۔ کچھ دیر بعد ایک اور شخص آیا اور اس نے امام صاحب سے فقر و فاقے اور تنگدستی کی شکایت کی، تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بھی استغفار کی تلقین کی۔ حاضرین مجلس میں سے کسی نے امام صاحب سے اظہار تعجب کیا کہ تین مختلف اشخاص نے مختلف مسائل بیان کیے اور آپ نے تینوں کو ایک ہی حال بتلایا۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کیا تم نے قرآن پاک کی آیات نہیں پڑھی کہ اپنے پروردگار سے مغفرت مانگو، یقین جانو وہ بہت بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا اور تمہارے مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہاری خاطر نہریں جاری فرمائے گا۔ دوستوں، ان آیات میں بیان کیے گئے فضائل پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ استغفار میں دنیا اور آخرت کے بڑے بڑے مسائل کا حل موجود ہے۔ چنانچہ مغفرت ہر صاحب ایمان کا مطلب اکبر ہے اور مذکورہ دنیاوی فوائد، خوشحالی اور رزق کی فراوانی یہ انسانی ضروریات میں سرفہرست ہے، اور یہ فضائل صرف استغفار تک ہی محدود نہیں۔ استغفار ذکر اللہ کی ایک قسم ہے اور ذکر اللہ بالعموم انتہائی بافضیلت عمل ہے۔ مختلف روایات میں مختلف اذکار کے فضائل بیان کیے گئے۔ مثال کے طور پر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کو زبان پر ہلکا اور ترازو میں وزنی قرار دیا۔ دوسری روایت میں الحمدللہ کو میزان یعنی ترازو بھرنے والا، اور سبحان اللہ والحمدللہ کو آسمان و زمین کی درمیانی خلا کو نیکیوں سے پر کرنے والا بتلایا۔ الغرض ذکر اللہ کے فضائل بہت زیادہ ہیں اور عملاً ذکر اللہ بہت آسان بھی ہے۔ انسان ہر حالت میں اللہ کا ذکر کر سکتا ہے، اس کے لیے وضو کی شرط ہے اور نہ اس میں کوئی جسمانی مشقت ہے، جبکہ آخرت میں ثواب بہت زیادہ ہے۔ ذکر اللہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا اور اس کی پابندی کرنا کوئی مشکل نہیں۔ ابتدا کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے ساتھ تسبیح رکھیں۔ تسبیح ہاتھ میں رکھنے سے زبان بے سختہ ذکر میں مشغول ہو جاتی ہے۔ فراغت کے اوقات، انتظار کی گھڑیاں، ڈرائیونگ کے دوران ایسے اوقات ہیں جن کو ذکر کے ذریعے قیمتی بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ذکر اللہ کا ایک اہم پہلو صبح و شام کے اذکار بھی ہے۔ ان کا اہتمام انتہائی مفید ہے۔ دن کے شروع میں اللہ تعالیٰ کا ذکر دن کے تمام کاموں کو آسان کر دیتا ہے، اور شام کے اذکار رات کے شرور اور فتن سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ ابتدا میں ان اذکار کے اہتمام کے لیے حصن المسلمین وغیرہ کتب کی ضرورت ہوتی ہے۔ بعض ازاں یہ آسان اذکار یاد ہو جاتے ہیں اور ان کو پڑھنے میں دقت نہیں ہوتی۔ فجر کی نماز کے بعد مسجد میں یا صبح کام پر جاتے ہوئے گاڑی میں ان اذکار کا اہتمام کر لیا جائے اور ان اذکار کو اپنا معمول بنا لیا جائے تو آدمی روحانی قلعے میں شیاطین، انس و جنس کے شرور اور مختلف بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ یام ذکر کرنے کے نسخے ہیں جن کے ذریعے ذکر سے رطب اللسان یعنی زبان تر ہونے کا راستہ آسان ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالی سے تعلق اور اس کا دھیان یکسوئی کے ساتھ دنیا و ما فیہا کے مشاغل سے دور ہو کر اللہ کا ذکر کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ اگر اس عمل کی توفیق ہو جائے تو بہت اچھا ہے، ورنہ کم از کم عام ذکر سے محرومی بالکل نہ ہو۔ المختصر میں نے اس ٹاپک پر تفصیلی ویڈیو بنائی ہے، اگر آپ اسے دیکھنا چاہیں تو کامنٹ میں لنک مل جائے گا، آپ وہاں سے دیکھ لیجئے گا۔ دوستوں، یہ عمل آپ کی روح کو پاک کر سکتا ہے، پریشانیوں کو کم کر سکتا ہے اور آپ کو اپنے خالق کے قریب لا سکتا ہے۔ تو اگر آپ منفیت سے آزاد ہونے اور پازیٹیو سوچ کی تلاش کرنے کے لیے کوئی راستہ تلاش کر رہے ہیں تو وہ ہے استغفار۔ اگر آپ اسے اپنے معمول میں شامل کر لیں تو یہ آپ کے روحانی سفر میں انقلاب لا سکتا ہے۔ تو اب ذرا سوچیں کہ ہم کتنی بار معافی مانگتے ہیں، کتنی بار ایک دن میں کتنی بار استغفر اللہ کا ورد کرتے ہیں۔ سوچیں، کیا یہ محض ایک رسم ہے یا کوئی گہرا راز؟ تو ہاں، یہ ایک لائف چینجنگ پاور ہے جو زندگی بدل دیتی ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کی بہت اہمیت بیان کی گئی ہے۔ قرآن میں ہمیں بار بار استغفار کی اہمیت پر بہت زور دیا ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ لیجئے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے بالکل پاک و پاکیزہ تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے کثرت سے استغفار کیا۔ یہ ہمارے لیے پیروی کرنے کے لیے ایک طاقتور مثال قائم فرمائی ہے کہ جب گناہوں سے پاک ہوتے ہوئے ایک نبی بھی اتنی کثرت سے توبہ استغفار کر رہے ہیں تو ہمیں اس کا کتنا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ دراصل استغفار تزکیہ نفس کا کام کرتا ہے، یہ ہمارے دلوں اور روحوں کو پاک کرتا ہے، گناہوں کو دھوتا ہے اور اس کے بعد ہمیں اخلاص اور پاکیزگی کے ساتھ اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے کی سعادت بخشتا ہے۔ کیونکہ جب ہم گناہ کرتے ہیں اور کوئی کفارہ اس کے لیے ادا نہیں کرتے تو یہ ہمارے اندرونی سکون میں خلل ڈالتا ہے، اور استغفار ایک سکون بخش دوا کا کام کرتا ہے جو ہمارے غم و الم سے لدے قلوب کو سکون بخشتا ہے۔ اس کے علاوہ پریشانیوں کا مقابلہ کرنے اور اللہ کی یاد میں سکون حاصل کرنے کا ایک طاقتور ذریعہ ہے۔ تاہم ملحوظ رہے، استغفار صرف ماضی کی غلطیوں پر معافی مانگنے کا نام نہیں، بلکہ یہ تو ان غلطیوں کو اپنی ترقی کے مواقع میں تبدیل کرنے کے بارے میں ہے، کیونکہ ایک جگہ فرمایا
جو توبہ کر لے اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ تو دوستوں، اپنی کوتاہیوں کو تسلیم کرتے ہوئے ہم خود کی بہتری اور روحانی بلندی کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اب جب کہ ہم اس کی اہمیت کو سمجھ چکے ہیں، تو آئیے اسے اپنی روزمرہ کی زندگی میں شامل کرنے کے بزرگان دین کے بیان کردہ عملی طریقوں پر بات کریں۔ اس کے لیے بزرگان دین یہ تجویز فرماتے ہیں کہ اپنے معمولات کا جائزہ لیں اور فری اوقات میں سے روزانہ چند منٹ مختص کریں، خلوت میں بیٹھیں اور اپنی لغزشوں، اپنے گناہوں، اپنی غلطیوں، اپنی سیاہکاریوں کو تسلیم کریں کہ آپ سے غلطیاں ہوئی ہیں تو دل سے اقرار کریں، پھر اگلا کام معافی مانگیں، استغفار کریں اور آئندہ ان کو دہرانے سے بچنے کا اللہ کے حضور مخلصانہ اور پختہ عہد کریں۔ استغفار کو اپنی روزمرہ کی دعاؤں میں ضم کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں کم از کم 70 بار سے زیادہ اللہ سے استغفار کرتے تھے۔ تو آئیے ہم بھی اپنے دل و جان سے پیارے آقا کی اس عظیم سنت کی پیروی کریں اور استغفار کے لیے ایک معمول بنائیں، جیسا کہ نماز کے بعد، سونے سے پہلے، بیدار ہونے کے بعد یا تنہائی وغیرہ میں، یا جیسے آپ کو سہولت ہو، غرض جہاں بھی موقع ملے استغفار کا بکثرت ورد کریں۔ اس کی زندگی بدلنے والی طاقت کو مستقل مزاجی سے اپنے معمولات میں شامل کر لیجئے۔ انشاءاللہ رب تعالیٰ آپ کی سوئی ہوئی تقدیر جگا دے گا۔ ثواب کی نیت سے کومنٹس میں ایک بار استغفر اللہ لازمی لکھیں۔